صراط المستقیم صدق اللہ العظیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجرنا من النار اللہم رب زدنا علما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، پچھلے 2 دنوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں نے درس کے اندر استنجا کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کی تھی۔ مختصراً خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں، جس کے اندر استنجا کی تعریف بھی کی گئی، پھر یہ بتایا گیا کہ استنجا کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے۔ نجاست اتنی ہو کہ وہ جو مخرج ہے جہاں سے نکلتی ہے وہاں سے پھیلے نہ تو سنت ہے، پھیل جائے اور 1 درہم کی مقدار ہو جائے تو استنجا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر 1 درہم سے بڑھ جائے تو پھر اس صورت کے اندر استنجا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے آداب کے حوالہ سے ذکر کیا گیا کہ انسان جب بیت الخلاء میں جائے تو وہ پہلے تو تعوذ کا ورد کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یا حدیث پاک کے دوسرے الفاظ ہیں، دعا سکھائے گی کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لے یا وہ دعا پڑھ لے، اور اس کے بعد بائیں قدم پر زور ڈال کر بیٹھے، کوئی تکلم نہ کرے، بات چیت نہ کرے، اور جب کہیں باہر بیٹھے تو وہ چاند کی جانب، سورج کی جانب، قبلہ کی جانب اور اس کی طرف پیٹھ وغیرہ بھی نہ کرے۔ بیت الخلاء میں جب داخل ہو تو بائیں قدم کے ساتھ داخل ہو، نکلے تو دائیں قدم کے ساتھ نکلے، تو دعا کے آخر میں پڑھے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذی وعافانی، یا اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر 2 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں کہ نکلنے کے بعد غفرانک، یہ کہہ دے، یہ الفاظ کہہ دے یا وہ الفاظ کہہ دے جو اس کے لیے آسانی ہو۔ وہ 2 الفاظ ہیں، اس میں اس کے لیے آسانی ہے۔ استنجا کا مختصراً خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد فقہا کی کتب کے اندر کتاب الوضو کو، یعنی باب الوضو جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وضو کی ویسے بھی بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ یہ امت کی فضیلت ہے۔ جب قیامت کے دن حضور کی امت کو بلایا جائے گا تو فرمایا ان کے منہ اور ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ وضو کی وجہ سے، وضو کے آثار نظر آ رہے ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے۔ تو پھر حضور نے اپنی امت کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک زیادہ کر رہے ہیں، یعنی چمک اگر تم زیادہ کرنا چاہتے ہو وہ کریم اور پاؤڈر سے یا میک اپ سے نہیں ہوگی زیادہ۔ قیامت کے دن تمہارے چہروں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی چمک وضو کی وجہ سے ہوگی۔ دنیا میں رہ کر جتنا وضو کثرت سے کرو گے، قیامت کے دن اس کا اتنا نکھار تمہارے اوپر ابھرے گا اور اس کا تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں محو فرما دے، خطائیں مٹا دے، گناہوں کو ختم کر دے؟ میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو اور فرمایا کہ گناہ مٹ جائیں گے اور درجات بلند ہو جائیں گے۔ صرف گناہ نہیں مٹیں گے، گناہ مٹنے کے ساتھ اللہ درجے بھی بلند فرما دے گا۔ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے ایسی چیز کہ جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری خطائیں محو ہو جائیں، ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے، وضو کرنے کے اندر مشکل آتی ہے، کسی اعتبار سے بھی ہو، کسی اعتبار سے بھی مشکل انسان کو پیش آ رہی ہو، اس وقت کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وضو کامل کرنا، کامل وضو کرنا، اور اس کے بعد مسجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، یعنی مسجد کی جانب جانا۔ وضو ناگوار تھا، اب یہ ناگوار کی کئی صورتیں ہیں،
سردیوں کے اندر بالخصوص پانی ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وضو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے اندر بھی بعض مقامات پر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ پانی کی جو ٹینکی وغیرہ ہوتی ہیں وہ چھت پر ہونے کی وجہ سے پانی گرم ہوتا ہے، تو انسان کہتا ہے اچھا چلو یار رہنے ہی دو، پانی ابھی گرم ہے، لائٹ نہ ہو اور تازہ آئے نہ، تو یہ ناگوار یہ بھی صورت ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر صورت ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ بھی ناگوار صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے اندر وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی جانب چلتا ہے اور مسجد میں آ کر وہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز فرض نہیں، کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، نفل نماز بھی آ کر پڑھ لے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ وضو کر کے مسجد میں آ کر ایک نماز، اب ایک نماز کی تشریح محدثین کے آگے تشریح میں جائیں تو متعدد اقوال ہیں کہ اس ایک نماز سے کون سی نماز ہے، فرض بھی ہو سکتی ہے، واجب بھی ہو سکتی ہے، سنن بھی ہو سکتی ہیں، نوافل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نماز ایک ہے۔ حضور نے فرمایا تم یہ کام کرو اللہ تمہاری خطاؤں کو ختم کر دے گا اور تمہارے درجات بلند فرما دے گا۔ یہ کام، صرف اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر راضی ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ مسجد میں آیا، نماز پڑھی، عصر کی نماز ختم ہوئی، تب اسے تڑپ لگی ہوئی ہے کہ جلدی مغرب کی نماز کا وقت آئے، میں نماز پڑھوں۔ فرمایا جو بندہ ایسی تڑپ کے اندر رہتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کی حالت ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ فرمایا کہ کفار کی سرحد پر حمایت کے لیے جو اسلام کی حمایت کے لیے جو گھوڑے باندھنے والا شخص ہوتا ہے اور اس کو باندھا جاتا ہے اور اس کو جو اجر اور ثواب ملتا ہے، اس کا جو اجر ہے، فرمایا ایک نماز کا دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے والا اس بندے کا بھی اجر اسی طرح ہے۔ اور سرحد پر کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے، وہاں گھوڑے باندھنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی سرحد پر حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا ثواب ہے۔ وہ وہاں اپنے ملک کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر ایک دوسری سرحد پر کھڑا ہے، وہ اسے اجر مل رہا ہے۔ اور ایک آدمی گھر سے چلتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، لیکن صرف دل اس کا مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے کہ میں دوسری نماز پڑھوں، میں دوسری نماز پڑھوں۔ تو فرمایا اس کا اجر بھی اس بندے کو جو ملے گا وہ اس کے مقابل ملے گا کہ جو ایک بندہ سرحد پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ بہت سارے وضو کے فضائل ہیں، اگر ان کو ذکر کرنا شروع کر دیا جائے تو وہی نہ ختم ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے ایسے خوبصورت فرمان ملتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ ہم ہر وقت وضو ہی کرتے رہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وضو کے اندر انسان ہر حالت کے اندر رہے، اس کے اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ وضو کی حالت میں رہے گا تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یہ وضو کی برکت ہے، اس کا کمال نہیں ہوگا۔ انسان وضو کی حالت میں رہے تو وضو کی حالت کے اندر گناہ نہیں کر پائے گا جتنے کہ وضو کے بغیر وہ کرے گا، یہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے انسان کو وضو کی جو ہے وہ کثرت کرنی چاہیے اور اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا چاہیے، صرف نمازوں کے لیے نہیں، نمازوں کے لیے تو ہے ہی ضروری، اس کے علاوہ بھی انسان کو ہمہ وقت باوضو رہنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ خیر، یہ وضو کا باب شروع ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 ارکان ہیں، یعنی وضو کے 4 فرض ہیں، فرض بھی کہہ دیا جاتا ہے، ارکان بھی وہی ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، ان میں سے جو پہلا فرض ہے وہ چہرے کا دھونا ہے، اور دوسرا فرض جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کا دونوں کونیوں سمیت دھونا ہے، تیسرا فرض جو ہے وہ 2/4 سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب یہ جو پہلا فرض ہے کہ چہرے کو دھونا، کہاں سے کہاں تک دھوئے، تو فرمایا کہ اس کی پیشانی کے بالوں کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ اس کی لمبائی ہے، یہ اس کی حد ہے، اور ارزن اس کی حد ایک کان کی ایک لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس کے درمیان کا جتنا حصہ آ رہا ہے اس سب کو دھونا فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، دھونا فرض ہے، مسح کرنا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پانی بہایا، وضو اس کا پڑا تو وہ پانی تو یہاں تک آ گیا، یہاں تو پانی آئے کوئی نہیں، اب اس مہربان نے گیلا کیا، ہاتھ ٹوٹی کے نیچے اور ایسے ہاتھ پھیر دیا، یہ مسح ہوا ہے، یہ دھلا نہیں ہے، وضو نہیں ہوگا اس صورت کے اندر۔ ہاتھ گیلا کر کے اس نے اس جگہ پر پھیر لیا، ادھر پھیر لیا، لیکن پانی نہیں بہا تو اس سے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پانی بہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کے حصے سے پانی کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، تو یہ دھونے کا مطلب ہے۔ تو لہٰذا دھونا ضروری ہے، فرض دھونا ہے، مسح کرنا نہیں ہے۔
مسا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جگہ خشک ہو وہاں ہاتھ گیلا کرو اور پھیر دو، وہ تو مسا ہو گیا، لیکن اس سے وضو کا فرض نہیں پورا ہوگا، اور جب فرض نہیں پورا ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو اس کی عبادت کون سی ہے؟ وہ ویسے ہی رائے گاہ جائے گی، وہ تو مالک ہے جیسے چاہے قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ چہرے کی حد ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ پانی سارا بہے کیسے، انسان ہاتھوں کو پھیلا کر جب پانی کو ڈالے نا تو اس کو ایسے نہ ڈال دے کہ سیدھا ادھر ہی گرے، تو وہ پانی نیچے ہی آنا ہے، یہ جگہ رہ جائے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہاتھوں پر پانی بہائے ڈالے، اور اس کی جو چہرے پر ڈالنے کی ابتدا ہے نا وہ یہاں سے کرے۔ اب یہاں کرے گا تو ہاتھ ایسے پھیلائے تو وہ پانی پھر کر پورے چہرے پر گھوم جائے گا اور بہہ جائے گا۔ وہ 3 بار ایسا کرے گا تو انشاءاللہ اس کا چہرہ جو ہے وہ دھل جائے گا، مسے کے ساتھ نہیں، پانی کے ساتھ جیسے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، کونیوں تک نہیں ہے، کونیوں سمیت ہے۔ یہ اکثر ساتھیوں کو دیکھا ہے، اور یہ 2-4 چیزیں میں نے دیکھی ہیں تو میں نے یہ درس کا آغاز بھی کیا ہے، ویسے شاید میں نہ کرتا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو یہاں سے جگہ خشک رہ جاتی ہے، یہ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، کونی خشک رہ گئی تو فرض نہیں ادا ہوا، فرض پورا نہیں ہوا تو اس کی پھر وضو ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کا بھی احتیاط، مکمل طور پر احتیاط اس کی کرنی چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ ہماری کونی کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ فرض چوتھائی سر کا ہے یعنی یہاں تک، لیکن سنت پورے سر کا ہے۔ سنت پوری ہوگی تو فرض ویسے ہی پورا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ چوتھا فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں بھی لوگ کمی اور کوتاہی کر جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے پاؤں خشک رہ جاتے ہیں، ایڑی خشک رہ جاتی ہے، بالخصوص جیسے ہماری یہ ٹوٹیاں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا، تو یہاں پر پاؤں دھوئے گا تو وہ پاؤں کو الٹا کر پیچھے سے پانی نہیں ڈال سکتا، اسے دقت ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا پاؤں پیچھے سے دھل چکا ہے، حالانکہ اس کا پاؤں خشک ہوتا ہے۔ پاؤں کا وہ پچھلا حصہ خشک رہنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہے تو پھر ساری عبادات ہی کہاں جائے گی۔ اس لیے یہ فرائض جو 4 ہیں ان کو بالخصوص لازمی ادا کرنا ہوگا، جیسے ان کے ادا کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم چاہیں، جیسے شریعت نے بتایا، فقہاء نے ذکر کیا حدیث کی روشنی کے اندر، ایسے ان 4 فرائض، یہ جو 4 فرائض ہیں ان کو مکمل کریں، اور ان کے مکمل کرنے پر وضو اس کا کامل ہوگا۔ اس کے بعد اس کی سنن ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اس کے مکروہات ہیں، وہ بالترتیب آگے آتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ تو آج کے اس درس کے اندر یہ یاد رکھیے گا، ہم نے وضو کے 4 فرائض سیکھے ہیں۔ پہلا فرض چہرے کا دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو ہے وہ ہے دونوں پاؤں کو دونوں ٹخنوں سمیت جو ہے دھونا۔ یہ ان کا، اور یہ قرآن کی نص قطعی سے بات ثابت ہے۔ اللہ کریم نے اس کا سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، تو اس کا فرض جو ہے وہ ہونا وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدوس ہم نے جو اس درس میں سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات یہاں نہیں ہیں ہمیں ان تک اس درس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدوس ہم سب کو دین متین سے محبت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و